بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ اسلام کورس کے یونٹ نمبر 13 کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں۔ اس یونٹ کے اندر تزکیہ نفس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ صفائی کو کہتے ہیں، ستھرائی کو کہتے ہیں، اور نفس جو ہے وہ نفس کو کہا جاتا ہے۔ ایک انسان کے دل کے اندر جو مختلف قسم کے محرکات اور جو مختلف قسم کے ایک داعیے جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، انگلش میں موٹیو کہا جاتا ہے، جو موٹیوز پیدا ہوتے ہیں، اب اس کے اندر آپ نے غور کیا ہوگا کہ زیادہ تر گناہ کی جو رغبت پیدا ہوتی ہے تو وہ نفس کا ایک کردار ہوتا ہے اس میں۔ تو نفس کو کیسے پاکیزہ کیا جائے، آج کے اس یونٹ کے اندر ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کتاب کی ابتدا کی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر اول سے لے کر آخر تک سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات اگر تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو اس سے بھی میری بادشاہت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی تقویت نہیں ملتی، اور اگر سارے کے سارے مل کر تم میں سے جو سب سے بدکار ترین فرد ہے اس کی طرح ہو جائیں تو اس سے بھی میری بادشاہت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور سارے کے سارے مل کر ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے اپنی مرادیں مانگنا شروع کر دیں تو ان کی مرادیں پوری کر بھی دوں تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، اتنی بھی نہیں آتی جتنا کہ سوئی کے نوک پر پانی جتنا ٹھہرتا ہے اس سے بھی، اس مقدار میں بھی کمی نہیں آتی۔ اور تمہارے جو اعمال ہیں یہ سب کے سب تمہارے لیے ہی ہیں اور اس کا فائدہ بھی تمہیں ہی پہنچے گا، بس جس کو بھلائی کی توفیق ہو تو وہ اللہ کی حمد بیان کیا کرے، اور اگر کوئی بھلائی نہیں کر رہا، کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا تو اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث کے بعد پھر اب آتے ہیں تزکیہ نفس کا مفہوم ہم نے شروع میں بیان کر دیا کہ اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا۔ اچھا، اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ کار ہے وہ وہی طریقہ کار ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور قرآن شریف کے ذریعے سے ہی ہم تزکیہ نفس کر سکتے ہیں۔ سب سے معتبر ترین سلسلے یہ دو ہی ہیں۔ اس سے پہلے اس کی اہمیت پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں تزکیہ شامل تھا۔ آپ جتنے بھی قرآن شریف کی آیات کا مطالعہ کریں کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جس میں بتلایا گیا ہو تو آپ کو یہی ملے گا کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ، یہ جو تزکیہ ہے اس سے مراد تزکیہ نفس ہی ہے۔ اسی طریقے سے مختلف اور بھی آیات آئی ہیں جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے، تو تزکیہ کو ضرور اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ تو اب ذرا چلتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے عرض کیا کہ اس کے جو معتبر ترین راستے ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک قرآن شریف ہے، دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی کہ قرآن پر جتنا ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی ہمارے نفس کا تزکیہ ہوتا رہے گا۔ تو قرآن شریف جو سب سے معتبر ترین ذریعہ ہے، اس میں سب سے پہلی صورت جو ہے قرآن شریف سے تزکیہ حاصل کرنے کی وہ ہے تلاوت قرآن کریم۔ تلاوت قرآن کریم کو بھرپور آداب اور بھرپور شرائط کے ساتھ کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، عربی کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں تو اس سے ثواب ضرور حاصل ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں ضرور حاصل ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن حصول تزکیہ کے لیے اپنی تمام تر شرائط اور تمام تر آداب کے ساتھ تلاوت ضروری ہے۔ اب شرائط اور آداب کے ساتھ تلاوت کیسے ہو؟
تو نیت کی پاکیزگی اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ نیت کی پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کی تلاوت کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ میں اس سے تزکیہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اپنے نفس کی صفائی اور ستھرائی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کسی اور مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر آپ اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کی ایک رائے ہے، اس رائے کو ثابت کرنے کے لیے زبردستی آپ جو ہے قرآن شریف کی آیات کو پھیر پھیر کر اس کے الفاظ اور معانی کے اندر جو ہے آپ تشریحی باتوں کے اندر ایر پھیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ آپ تزکیہ نفس کے حصول کے لیے آپ نہیں بیٹھے، بلکہ آپ اپنے کسی اور مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اس قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، ان کی آیات کا ورد صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس سے جو ہے نا آپ نے کوئی ایک روحانی عمل کرنا ہوتا ہے، تو پھر آپ اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ تزکیہ نفس کو مقصد بنا کر اس کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھنا، نیت کر کے بیٹھنا، نیت کی پاکیزگی کے ساتھ بیٹھنا، یہ بنیادی شرط ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن شریف کو ایک برتر کلام مان کر آپ بیٹھیں، یہ نہیں کہ آپ جس طرح دوسری کتابیں ہیں اسی طریقے سے ایک کتاب سمجھتے ہوئے آپ اس کی طرف دیکھیں، تو برتر کلام سمجھ کر آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کی ایک محبت کا رشتہ قائم ہوگا، اور اس کی عقیدت اور اس کی عظمت آپ کے دل میں ہوگی، تو اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنے کی ایک جستجو آپ کو حاصل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر تلاوت قرآن کریم کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ بیٹھے ہیں نیت کی پاکیزگی بھی ہے، اور آپ کا جو ہے قرآن کو برتر کلام مان کر اس کی عظمت کا اظہار اور اقرار کرتے ہوئے آپ بیٹھے ہیں، تو پھر جو آپ کو سمجھ میں آئے تو اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کا عزم بھی ہونا چاہیے۔ اگر تو بدلنے کا عزم نہیں ہے، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو کچھ آپ نے سوچا ہے اسی کو ثابت کرنے کا عزم ہے، تو اس سے پھر آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس پر تدبر بھی ہو، غور و فکر بھی ہو، ایک ایک لفظ پر غور و فکر ہو کہ اس لفظ کے انتخاب کی وجہ کیا ہے، اس لفظ کے لغوی معنی کے اندر، اس کے اصطلاحی معنی کے اندر کیا کیا وسعت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس لفظ کو کن معنوں میں استعمال کیا جاتا تھا، یہ تدبر کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر تلاوت قرآن کریم کے لیے ایک پانچویں شرط یہ بھی ہے کہ قرآن مجید سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کرنا، ٹھیک ہے جی۔ مکمل اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی سمجھ آئے یا نہ آئے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہماری عقل تسلیم کرتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، تو معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اب اس کے پیچھے یہ نہیں پڑھنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ تفویض الی اللہ کہلاتا ہے۔ تو یہ تلاوت قرآن کریم کی شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ اگر آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو حصول تزکیہ کو پانے میں آسانی ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسرا جو ذریعہ ہم نے بتایا تھا وہ تھا اسوہ حسنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے لیے جب آپ اس کو اپنا لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر ایک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کے ختم نبوت پر ایمان اور آپ کی رسالت پر کامل ایمان، یہ بنیادی شرط ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم دنیا میں موجود دیگر لیڈروں کی طرح تسلیم کرتے ہیں کہ جس طریقے سے دیگر لیڈروں نے جو ہے یہ باتیں کی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی انہی کی طرح ہے، تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لانا نہ ہوا۔ آپ کی رسالت پر آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی الہی کا ایک سلسلہ ہے، تو اس طور پر ایمان لانا۔ ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث جو کیا گیا، مبعوث کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے مبعوث کیا تاکہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیے ہیں ان احکامات کو ماننا، اور جن سے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا۔ آپ کو پانی ضائع کرنے سے منع کیا ہوا ہے، تو جب آپ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس وقت پانی کا نل کا کھلا ہوا ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے خلاف ورزی ہے کہ اگرچہ تم نہر کے کنارے بھی ہو تب بھی پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ ایک مثال میں نے پیش کی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو حکم دیا گیا ہے ان کو تسلیم کرنا، یہ اطاعت کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اتباع اور اطاعت دونوں تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ اتباع جو ہوتا ہے وہ محبت کے ساتھ، جس کے اندر محبت کی آمیزش ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ کریں، جن سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائے، یہ اطاعت کہلاتا ہے۔ لیکن ان کو دل سے کرنا اور برضا اور رغبت کرنا اور پوری کامل محبت کے ساتھ کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے
100% आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी करने की कोशिश करना, जिसको सुन्नतों का एहतमाम कहते हैं, कि जागते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले तरीक़ेकार क्या था, अपनी आँखों को यूँ मला करते थे, दुआ पढ़ा करते थे, पहले मसवाक का इस्तेमाल किया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का तरीक़ेकार क्या था। तो हर एक चीज़ को देख कर 100% आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी करने की कोशिश करना, और जिसके अंदर मोहब्बत और रग़बत की आमेज़िश हो, तो ये इत्तिबा कहलाता है। तो ये इत्तिबा का उन्सुर भी अगर हो तो इससे जो है अपने नफ्स के तज़किये के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और फिर मैंने अर्ज़ किया कि मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस कदर कामिल दर्जे और इस कदर बुलंद दर्जे की होनी चाहिए कि जो तमाम तर मोहब्बतों पर गालिब आ जाए। आपकी अपनी ज़ात की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, आपके रिश्तेदारों की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, आपके वालिदैन, आपके बीवी बच्चों, सब की मोहब्बत पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत गालिब आ जाए, तब फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, आपका जो उसवे हसना है, उसकी एक अज़मत दिलों के अंदर बैठ जाती है, और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश की जाए, तो इसी से नफ्स को तज़किया हासिल होता है। तो इस गुफ्तगू का ख़ुलासा ये हुआ कि तज़किये नफ्स किसे कहते हैं, तज़किये नफ्स की अहमियत क्या है, तज़किये नफ्स के मोतबर तरीन ज़राए क्या हैं। इस ज़िमन में हमने अर्ज़ किया कि एक कुरान शरीफ है, दूसरा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और फिर कुरान शरीफ की तिलावत के लिए शराइत क्या क्या हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना से तज़किये नफ्स हासिल करने का तरीक़ेकार क्या है। इन तमाम चीज़ों को हमने अर्ज़ कर दिया। बाकी आप किताब से देखकर मज़ीद अपने सवालात को क्लियर कर सकते हैं। जहाँ कहीं समझ ना आए आप हमसे रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अमल अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।